اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حکیم محمد عبدالجلیل حیدرآباد تلنگانہ انڈیا سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہمیں جس عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ ہے گردے کا سکڑ جانا، یعنی جس کو اسٹفنس بولتے، ایک طرح کی تشنج آ جاتا اس میں، اور اس کے راستے جو آنے جانے کے راستے ہوتے وہ بند ہو جاتے، جس کی وجہ سے پیشاب کا آنا دشوار ہو جاتا، مختلف چیزیں ہوتی۔ اس کے دیگر وجوہات بھی ہیں، اس کے اندر ایک دم نزلِ ہار بھی گرتا ہے، کبھی آتشک کا مادہ گرتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پروٹین کے زیادہ خارج ہو جانے سے بھی گردہ سکڑ جاتا۔ تو پروٹین سے مراد بدن کی جو اصل قوت ہے وہ پیشاب سے جب نکلنے لگتی ہے تو گردہ سکڑنے لگتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے میں کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جس وقت خلیفہ بنایا گیا، آپ کہنے لگے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اور لوگوں تم نے مجھے اپنا خلیفہ چنا ہے، لہذا مجھے دو طرف جواب دہی ہے، ایک اللہ کی طرف، دوسرے آپ لوگوں کی جواب دینا ہے۔ بس اسی خطبہ صدیقی پہ میں عمل کرتے ہوئے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں آج جو یہ گردے کے تعلق سے اور پروٹین کے تعلق سے جو بولنا ہے، کیونکہ مصدقہ بات بولنے کی جہاں تک ہو سکے میں کوشش کر رہا ہوں، تو کچھ لکھ کے لایا ہوں اور نوٹس اب آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ اس کے پروٹین کے جانے سے، بہہ جانے سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ مسلس ہے، ہارمونس ہے، اور ہڈیاں ہیں اور اسکن ہے، اس کی جو ہے گروتھ ہے وہ رک جاتی، اور یہ کھانے سے اس کی گروتھ بڑھتی ہے۔ کیا کیا ہے وہ؟ مچھلی ہے، انڈا ہے، لوبیا ہے، بادام ہے، اور جو کا دلیا خاص طور سے، اور دیسی مرغ کا گوشت ہے، دیسی مرغی کا انڈا ہے، مکھن، دودھ اور دہی اور گوشت بکرے کا خاص طور سے، یہ اس کے اندر پروٹین بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، ہم سالوں کے طور پہ اسے کھا سکتے ہیں۔ پروٹین ٹیشوز کو مینٹین کرنے کے لیے اور ٹوٹے ٹیشوز کو ریپیئر کرنے کے کام دیتا ہے۔ جب وہی اگر خارج ہو جائے تو یقیناً انسان کا بدن بہت کمزور ہونے لگتا ہے۔ کو 56% پروٹین اور عورت کو 46% پروٹین کی روزانہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس مقدار کے لحاظ سے آپ اپنے روزمرہ کے غذاؤں کو استعمال کیجیے۔ اسی کمی کی وجہ سے بال کا جھڑنا، سفید ہونا، یعنی وقت سے پہلے سفید ہو جانا، اور ناخن ٹوٹنا یا تڑق کے جھڑ جانا، اور ناخن کبھی بیٹھ بھی جاتے، ایسا پھوڑے کے جیسے بیٹھ جاتے، جسم کی کمزوری، تھکن، اعضاء شکنی، پٹھوں کی کمزوری، ہڈیاں کمزور ہو جاتے اور ہڈیوں میں درد رہتا، پورے ہڈیوں میں درد ہوتا ہے، اعضاء شکنی ہوتی ہے، تھکن ہوتا ہے، اور جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ ایک دو سیڑھیاں چڑھے گی نہیں کہ آدمی تھک جاتا۔ اور خصوصاً عورتوں کے لیے حیض کی کمی زیادہ تھی، اس کی سائیکلنگ خراب ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے، اور ہارمونس ان بیلنس ہو جاتا ہے، اور نیند کی کمی واقع ہو سکتی ہے اس میں، اور دماغی اعتدال جو ہوتا ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ لوگ ایک کا ایک سمجھنے لگتے، ارے ابھی بولے نا کیا کیا بول رہے ہیں، اس طرح کی کیفیت میں آ جاتا آدمی۔ تو اس کے پیشاب کے ذریعے سے بہہ جانے سے یہ آپ کے گردے کو تشنج ہو جاتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس میں گردے کے امراض، یورک ایسڈ، کولیسٹرول اور دل کے امراض، انڈے گوشت وغیرہ کے استعمال نہ کرنے سے یہ تمام امراض ہوتے ہیں۔ اور میری گزارش یہ ہے لوگوں سے کہ اگر کسی کے گردے چھوٹے ہو گئے، سکڑ گئے، تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس اس کا بڑا آسان اور اچھا علاج ہے، اور خصوصاً اس کے لیے عام لوگوں کے لیے بات جو گاؤں میں رہتے، دور رہتے، بس کھپرا، جس کو پنرنوا بولتے ہیں، لیکن پنرنوا ایک الگ چیز ہے، اس سے بس کھپرا اردو میں ہم بولتے ہیں، جس کے بینوں کو اٹسٹ کہتے ہیں۔ تو یہ جو پنرنوا ہے اس کو تیلگو میں اٹکا مامیڑی بولتے ہیں، اٹکا مامیڑی، یہ بہت بہترین چیز ہے۔ یہ کسی بھی قسم کا گردے کا تشنج ہو، یا گردے میں سوجن ہو، یا پیشاب کا بند ہونا ہو، الحمدللہ پیشاب کھول دیتا، اور جو رگیں بند ہیں اس کے اندر نفوذ کر کے اس کے رگوں کو کھول دیتا ہے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہے، الحمدللہ رب العالمین۔